فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا جانتی ہے. جس نے اس کو جگہ دیا اور اسی پرئی میں جس میں کھا رہے تھے اسی میں چھینک کر رہے. دنیا سے جب بھگایا جا رہا تھا ان کو، کوئی ملک ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. فلسطین کے مسلمانوں نے ان یہودیوں کو مہاجر کی حیثیت سے جگہ دیا اور دائرہ وہ بڑھاتے چلے گئے. جیسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں انگلی پکڑا، اس کے بعد یہاں، اس کے بعد یہاں، اس کے بعد پکڑ کے ڈبو. فلسطینیوں کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ان کے پاس ایک جان ہے، اس جان کو قربان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہتے ہیں بیچارے، 50 سال سے کیا ہے ان کو ہر طرح سے گھیرا بندی کر رکھے ہیں. آج تو حد یہ ہو گئی ہے کہ بجلی پانی سب بند کر دیا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالمی پیمانے پر کہتے ہیں ہم پیغام امن لے کر دنیا کے سامنے جاتے ہیں، ہم پیغامبر امن ہیں، ان کی یہ حالت. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر نہ جانے کیسے کیسے راکٹ گر رہے ہیں. دودھ نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، بجلی نہیں مل رہا ہے، ضرورت زندگی کے جو سامان ہے کچھ نہیں مل رہا ہے. اور اس کے بعد وہ خوش. عوام ہر جگہ کی ساتھ ہیں ان مظلوموں کے ساتھ، لیکن حکومتیں ظالموں کے ساتھ. تو اس لیے کم سے کم تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، نماز کے بعد اپنے طور پر ان فلسطین مظلوموں کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ ان مجاہدین کی مدد کرے، اللہ ان کو استقامت عطا کرے. جس دین پر قائم رہنے کے لیے اپنا سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کے پائے مبارک میں ثبات اور استقامت عطا کرے کہ وہ ڈٹے اور جمے رہے. آپ یہ مطمئن مت ہو جائیے کہ ہم تو بڑے دور ہیں. آج دشمن آپ کے بہت قریب ہے. یہاں بھی کہا فوراً، دنیا کے کسی آدمی نے نہیں کہا، لیکن آپ کے وزیر اعظم نے فوراً کہہ دیا ہم اسرائیل کے ساتھ، جبکہ ہندوستان کی پالیسی غیر جانبدار کی اور اب تک یہی رہی ہے. لیکن حمایت جو ہے ہمیشہ فلسطین کی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مظلوم تھے. لیکن آج کھل کر آپ کی حکومت کہہ رہی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں کے جو عوام ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، بہرحال مظلوم کا آدمی ساتھ دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا مظلوموں کی آہ سے بچا کرو. اس کی جب آہ جاتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اس لیے جمعہ کے بعد بھی دعا کیجئے اور ہر نماز کے بعد آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، ظالموں کی شکست ہو، ظالموں کی صفوں میں پھوٹ پیدا کر دے. اور جو لوگ مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. اور چوتھی چیز اللہ نے کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ کے رسول کے ساتھ جو کتاب آئی ہے، جس کے وہ شارح تھے، جس کے وہ مفسر تھے، جس کو انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے، عادات اور اخلاق کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کی، کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ کہتی تھی. اللہ کہتے ہیں اس نور کی تم اتباع کرو. اگر یہ چاروں کام کسی نے کر لیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، رب کائنات کی طرف سے اشارہ ہے اولئک هم المفلحون. یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اگر آپ اس دنیا میں اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آرام اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں، جو نبی رحمت ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے، اس نبی پر سچا اور پکا ایمان لے آئیے، اس کی تعظیم کیجئے، اس کے دین کی نصرت اور مدد کیجئے اور اس کی ایک ایک سنت کو اپنائیے. اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہوں گے.